أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم آج ہم خواجگان مرشد آباد کے سالانہ عرس پر حاضر ہیں اور آستانہ عالیہ کے سجادگان ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں اور ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عہد کریں اور وہ عہد کہ جس کے بارے میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے میرے آقا و مولا نے فرمایا اے ابو بکر وہ دن والا دن یاد ہے اے ابو بکر وہ دن والا دن یاد ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ بالکل یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ کی روح مبارکہ نے کہا تھا کہ الستو بربکم تو ہمارا رب ہے ہم بھی یہی عرض کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ حالات جیسے بھی ہوں وقت کیسا بھی کڑا آ جائے آپ کے دین کے دشمن کتنے بھی بڑھ جائیں لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان میں یہ عرض کرتے چلیں کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت کرا یہ حبشی زبان ہے
یہ حضرت بلال حبشی نے حبشی زبان میں حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی ہے. یہ اس کا ایک شعر ہے کہ ارا برات کنت کرا کرائی کری منت درا. اس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا ہے کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی آپ کی برکت سے کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا, آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. اور جب لوگ بات کریں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ وقت ہے جی اپنے آپ کو بچاؤ, ریاست کو بچاؤ, اپنی باقیات کو بچاؤ, تو پھر یہ پوچھا جائے گا کہ تاریخ میں وہ کون تھا اور تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ کس نے اپنے آپ کو بچایا, کس نے ریاست کو بچایا اور کس نے حضور کے دین کو بچایا. تو جب تاریخ سے پوچھنے جائیں گے تو وہ ہمیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر کھڑا کر دے گا. سبحان اللہ. اور وہ کیسے کھڑا کرے گی کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بنتے ہی بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا, بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا. ان میں سے بڑے فتنے 2.5 نبی پیدا ہو گئے. 2.5 نبیوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں. 2 مرد اور 1 عورت نے دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں. اور جناب اس کے بعد منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے, اس کے بعد منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے, اور اس کے بعد لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا مسئلہ آ گیا. تو جب سب نے دیکھا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بڑے زبردست فیصلے کر رہے ہیں اور بڑے سخت فیصلے کر رہے ہیں, تو سب نے اپنا ترجمان بنا کر صحابہ نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حضرت جناب فاروق اعظم کو بھیجا. تو حضرت جناب فاروق اعظم جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے صدیق یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, فوجیں بھی تیار ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ جناب جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے تو ہاتھ ہلکا رکھیں. یہ جو آپ نے کہا کہ لشکر اسامہ بھی جائے گا اور جناب اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں, بات سنیں, تو سنیں. پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا, فرمایا سکلت قوموں کا یا عمر, فرمایا عمر زمانہ جاہلیت میں بڑی تگڑی فلیکسیبل قسم کا کوئی جناب سکالر نہیں کھڑا. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں افضل الخلق بعد الانبیاء, ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ السواق شریف, آستانہ علیہ السواق شریف. اور علامہ اقبال اس موقع پہ کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. کہتا چنگا ہویا مسلمانہ مسلیا, چنگا ہویا اپنے آپ کو بدلے ہی نال اپنے پیچھے اپنے ساری روایات کو کھو کے اپنے دین کو بھی بدلنے کی کوشش کر رہا. تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان نہیں دین شہبازی. اقبال کہتا چنگا ہویا تو جناب بچ بچا کے ہلکی ہلکیاں پاسے ٹرن لگ پیا اس واسطے کہ شہبازہ دا دین کدی وڈیریاں دے موافق نہیں ہو سکتا. یہ شہبازہ دا دین ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور دے ہوندیاں جڑا زکات واسطے بیت المال وچ اونٹ لے کے آندا سی اور اس دا گھٹنا بڑھن واسطے رسی لے کے آندا سی, جے صدیق کے زمانے جو اونٹ لے کے آوے تے رسی نہ لے آوے صدیق اس کی بھی دوڑ لا کے رکھ دے گا. اور فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور وہ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا, کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امیر بنایا صدیق کون ہوتا اس کو امیر کو عمارت کو لانا لا. اور پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس شان نہ لشکر اسامہ نے روانہ کیتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خود پیدل چل رہا ہے اور سواری ہوتے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا دیتا. کون اسامہ بن زید؟ غلام ابن غلام اور لونڈی دے بیٹے. اقبال دی روح تڑپ دی. اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر, کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر, یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن, پاپا پادری, سلطان بادشاہ اور جاگیردار وڈیرے سردار, کاہنو پاپا و سلطان و امیر, یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے جناب ایک شکار سی انسان اور اس دے سینکڑا شکاری سن.
جس طرح دل چاہتا سی اس نو رون کے گزر جاتا سی. اقبال پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحقداراں سفر. کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وچ تشریف لے آئے. کی آ کے کیتا کی بندہ گارا مسند خاکاں صبر. اقبال کہندا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نو کعبے دی چھت تے چڑھ دیتا. اور وہ غلام جنہاں تے حبشی غلام جنہاں تے ہاشمی تے قریشی تھکدے بھی نہیں سن. وہ کہندے سن کہ ساڈی تھک انہاں غلاماں نالوں بہتر ہے. پھر جدو حضور دے دامن نال وابستہ ہو گئے تے کہن تے مجبور ہو گئے کہ ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڈا سردار. ابو بکر نے جس کو رہا کروایا بلال بھی ساڈا سردار. پھر اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. ایک گل ساری حضور دی محبت دی, ورنہ کسے شے دی کوئی اوقات نہیں. اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست. اقبال کہندا اگر امت مسلمہ آج بھی اپنا عروج چاہتی, آج بھی اپنا کھویا ہوا ماضی دوبارہ بحال کرانا چاہتی, آج بھی زوال تو نکل کے عروج کی طرف جانا چاہتی, تو پھر ایک کوئی طریقہ ہے کہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگ ساز و کائنات از عشق اوست. اقبال کہندا اس کائنات دی نبض جڑی چل رہی نا وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال چل رہی. اور اگر آج بھی دوبارہ اس چمن دے اندر بہار آ سکتی تو وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال آ سکتی. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا فیصلہ. اور حضرت بلال حبشی نے کیا سی کہ ارا برا کن کرا, جدو بھی بڑیاں قیامت تک گلاں ہونگیاں تے کسے نو نہیں پیش کیتا جائے گا, تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. اور جدو لشکر اسامہ چلا گیا کہتے ہیں جی ملتا کیا ہے, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ, اور تو آیا نہ کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. اللہ دے بندیو اے او دین ہے, اس دین نے بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, ایچے بلا جبیز. بلال حبشے تو آوے, صہیب روم تو آوے, سلمان فارس تو آوے, ابو لہب سکا چاچا انہیں بیگانہ رہ جاوے. تے قرآن آکے تبت یدا ابی لہب و تب, اور جڑے آ جان تو پھر آ کے قرآن کی کہتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. قرآن کہتا ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح صحابہ رومی ایمان لے کے آئے. ایمان دا معیار بن جاندے, ایمان دا معیار بن جاندے. اور اگر حضور دے دامن تو پیچھے رہ جان پھر قیامت تک واسطے بدواواں انہاں دے مقدر وچ بیٹھ جاندیاں. حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی گل ہے, اگر اس دامن تو پیچھے رہ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں. بابا جی پڑھیا کرتے سن بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا. ساڑی لڑائی کس نال کی ہے, اور پنجابی دی گل آکھی جاواں بے کاسا کسے دے بچے کھولے کسے دیاں بیٹا چاہیاں, کوئی لڑائی نہیں. ایک حضور دے نال وفا دی گل ہے. اسی سارے نو یہ کہنے ہیں کہ جنہاں دا کلمہ پڑھیا پہلے وفا انہاں نال, پھر سارے دیاں عزتاں بعد وچوں, پھر سارے دیاں عزتاں بعد وچوں. اور قوم نو غلط راہ لانا لے ایدہ خوش قسمتی ساڑھے برے صغیر دے مسلمانہ دی, اور خاص طور تے پاکستانی مسلمانہ دی, کہ جدو ہوا ہے گو تم دو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. جدو کفر دے اور جناب انہاں دی ہم نوائی دے اور انہاں دے بیانیے دے جدو طوفان چلے سارے اندر سر جھکا کے کسی بھی طریقے نال بیٹھ گئے بھئی یہ نہیں ڈکیا جا سکتا, یہ میڈیا دا طوفان آ گیا, یہ سوشل میڈیا دا طوفان آ گیا, اس گل دا طوفان آ گیا. جی حضور نے اپنے دشمنوں کدی کیا ہی کچھ نہیں, حضور دے گستاخاں واسطے بھی نرمی برتی جائے. یہ آ گیا جی اسلام امن کا درس دیتا ہے, جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, سارے خاموش سن. ایک اللہ تعالیٰ نے کم لینا سی, وہی پھر گل اذل مکارم فی آفاقنا. یا رسول اللہ جب قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا. پھر جب سارے بیانیے جناب کفر لتاڑی جا رہے سی, کدی برما, کدی مصر, کدی شام, کدی عراق, کدی افغانستان, بے چترے بے مہار دی طرح ہر چیز لپیٹ رہی سی. ادو ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بزرگ اگے آندے, ایک بابا اگے آندا اور کہندا اوے تسی کون ہوندے ہو, یہ کہن والے کہ اسلام تلوار نہ نہیں پھیلیا, اسلام تلوار نہ بھی پھیلیا, میرے آقا مولا دے اخلاق نہ بھی پھیلیا.
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور پھر ایک کہندے ہوئے بابا جی میدان میں چاہے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اور بابا جی نے کیا ہے تسی حضور دیا 27 غزوات کا انکار کر دو گے. بابا جی نے فرمایا پھر اصل اس قوم کو دسن والا کوئی نہیں سی, ورنہ اقبال کہندا نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. انہاں نوں دسن والا ہی کوئی نہیں, جنہیں دسیا تے پھر نچ کے نہیں حضور دے نام تے جانا دتیاں جا رہی ہیں. اور کہنے نا سی گولیاں چلا کے میلاد روک لواں گے, سینے حاضر کر کے دسیا کہ میلاد تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکتا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بھائی میں مختصر جی گل کرنی کہ ساڈا مقصد یہ کوئی کہ اسی سپرے کرنا آیا لبیک یا رسول اللہ دا, باقی ساری گلاں پیچھے بن حضور دا پرچم حضور دا اسم گرامی نام نامی بلند کرنے واسطے آیا. باقی ساڈا تعارف یا میرا تعارف یہ ہے جناب کہہ رہے سن فلاں نہیں, ساڈا تعارف بابا جی کرا گئے کہ اسی کتے پاک رسول اللہ نا 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 نعرہ لانا تے پھر سینہ کھول کے لانا, پتہ لگے کفر دے یاراں نوں کہ اے نعرہ گولیاں نہ روکن والا نہیں, اے نعرہ جناب سینے وچ او شولے اور او جناب چنگاریاں رکھتا کہ تواڈے گھراں وچ بھی تواڈے ارادے بسم کر کے رکھ دے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. بابا جی فرماتے سن ساڑھے آن دے پیسے پورے ہو گئے تے ساڑھے آن کا بھی مل پہ گیا. باقی رہی ہیں بات دیا گلاں وہ اسی میدان وچ کر جاننے ہیں, جب وہ میدان لگتا اسی کر جاننے ہیں اور چنگے طریقے نال کر جاننے ہیں. وہ سانو اپنے بھی جان دیں تے بیگانے بھی جان دیں کہ اسی وہ گل کس طرح کر جاننے ہیں. اقبال کہندا اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش. کہندا بیگانے نوں تے پتہ نہ کہ کیڑی مرض دا دوا کرن ٹرے ہوئے ہیں, اے کیڑی مرض کرن ٹرے ہوئے ہیں, اور انہاں نوں پتہ کہ چاندے کی ہیں. او کہندے نے انہاں نوں روکو, لبیک والے نوں روکو. اے لبیک اے پھر اسلام دی نشاط ثانیہ دی گل کردے ہیں, اے پھر عدل فاروقی دی گل کردے ہیں, اے فقر حیدری دی گل کردے ہیں دوبارہ, اے پھر اسلام نوں جناب تخت تے لیان دی گل کردے ہیں. انہاں نوں روکو, انہاں نوں روکو. انہاں نوں پتہ کہ اے اصل قاسم طارق دے وارث ہیں, اے امام حسین دی فکر دے اصل وارث ہیں. انہاں نوں پتہ کہ جناب اے صرف گلاں کر کے اسٹیج پر نس جان والے نہیں ہیں, اے میدان وچ کھلو کے جان دین والے بھی ہیں. اور اے جان دین اور کفر سانو اچھے طریقے نال پہچاندا اور بڑے اچھے طریقے نال پہچاندا کہ محمود غزنوی دے وارث کھڑے ہوئے ہیں, اے خالد بن ولید دے وارث کھڑے ہوئے ہیں. اور کفر اے جاندا کہ انہاں دے قائد انہاں نوں جڑی فکر دے کے گئے نو بڑی مضبوط ہے. اور جناب چند چٹکلیاں نال تے چند شوشے نال تے چند ایڈاں نال تے چند پروگراماں نال تے چند ٹی وی اور ٹاک شو نال ختم ہونے والے نہیں ہیں. او نظریہ ہوے کہ جناب بابا جی دا کے کہنا سی اسے نشے نال قبر جانا, اور اے او نشہ جڑا مر کے بھی نہیں لتنا. اگر مر کے لت جاندہ یار میں نے دسو ایک بندہ اپنی فکر دے کے دنیا تو چلا گیا, گل گھٹنی چاہیے سی یا بدنی چاہیے سی؟ بابا جی دا دنیا تو ٹر گئے, گل گھٹی یا بدی کدے واسطے ذات واسطے. اے کہہ رہے سن جناب قدم بڑھاؤ اور چلے ہو بابا جی دس گئے اسا حضور دے نام تے قدم بدھائیاں, قدم تے پیچھے رہ گئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور گل حضور دے دین دی بدی. اور بابا جی فرمانے سن اسی کون ہاں, ساڈی کی حیثیت ہے, کوئی بھی کون ہے. جدو مالکہ دے نعرے لگن گے پھر جناب نوکراں دی بھی کدھر گل ہو ہی جائے گی. حضور دی گل کرو, جتھے بیٹھو حضور دی گل کرو, حضور دے دین دی گل کرو, ورنہ بڑا خطرناک ہوا
اور بڑی خطرناک قسم دے لوگ کدی کوئی کہنا میں اس ناتے کدی کوئی کہنا میں ریاست مدینہ دے ناتے کدی کوئی کہنا میں ترقی دے ناتے کدی کوئی کہنا میں جناب فلانے ناتے کدی کوئی کہنا میں فلانے ناتے ایک سارے کفن چور رل کے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینیوں پرویزی افنگ عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ باز حرم معمار بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال کہندا ہے اٹھے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اپنے بڑیاں نو خود پہچان اے میرے صاحبزادہ صاحب نے گڈی دسیا یقین منو میرا سینہ اور میری روح ایک دفعہ بالکل معطر ہو گئی میرے صاحبزادہ صاحب نے دسیا کہ ساڑھے جڑے بڑے بزرگن خواجہ پیر محمد عبد الغفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو پڑھتے رہے میں کہا صاحبزادہ صاحب پھر تہاڈی تار ساڑھے نال کسے گل تو ملی جس گل نو بابا جی آتے سن گل وچ ہو رہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اور بیگانہ کر دیتا ساری زندگی یہ پڑھایا کہ جناب نہیں جی اسلام تو کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ہے اور جی اسلام تو ایک محکوم سا دین ہے جو اسلام دا تصور اے پیش کردہ یورپ دے سارے پروردہ اور یورپ دی اینکا لا کے اسلام دا جڑا تصور دین دا تصور اے پیش کرتے ہیں وہ دین تک مدینے دی گلی جو باہر نہیں سی آ سکتا وہ تا مدینے دی گلی جو نکل کے طائف ہی نہیں سی آ سکتا جس دین کی یہ گل کرتے ہیں اور جو دین حقیقت ہے وہ تا پھر کیے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور اے وہ دین ہے جس دین کی خاطر یہ ساری زندگی ہے دسن کے وہ جناب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا جناب یہ ہوا وہ ہوا میں کیوں منیا دین امتحان لینا دین جڑے کھڑکا کے لینا دین ڈھیلے بندے نہیں لینا اے اسلام ہے اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ایک کچے بندے نہیں لینا ایتھے مائی گھڑا بازار لین جاوے تو کچا نہیں لینا تو اسلام کچے بندے لے لینا ایک جنے کیا کچی سانت کے اندر کی لینا سانت کچی سانت نہیں لینی مائی صاحبہ بازار کے اندر جان جناب کچی پلیٹ تے لیک کپ نہیں لیا جاندہ لیک جگ نہیں لیا جاندہ کہ جس میں 100 پچ لگے ہون اسلام اس کو قبول کر لینا ہاں اسلام بھی جنے چندہ اور اسلام جنے دا تصور رکھتا اور اسلام دا تصور ہی جنے آڑا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار دے مقابلے لشکر نہیں منگے ایک عمر منگیا ہاں پھر کی بنیا پھر کافر بھی کہتے اے مجبور ہو گئے کہ جو عمر 10 سال اور رہ جانا تھا پھر ایتے کفر رہنا نہیں سی ہاں اسلام ویسے بھی جنے دا تصور دیندہ جنے سمجھ دو نا ہاں جڑے وہ ہوندے جڑا آئیں گولیاں بھی برس رہی ہون تے جناب شل بھی چل رہے ہون تے اپنے بیگانے بھی مخالف ہون تے کوئی آگے کبھی حضرت صاحب پیچھے گڈی کھڑی نکل چلیے تے بابا جی فرماتے ہیں جلیا ساری زندگی تمنا کرتے رہے ہیں آج ہی تا حضور دے نام تے جان دے موقع بنیا